بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زین گرامی قدر، موضوع گفتگو جو ہمارا چل رہا ہے وہ ہے فضائل و مناقب تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عرس مبارک اس ماہ مقدس کے اندر جہاں دیگر بزرگان دین کے ہیں آراس، وہاں سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ کل پوری دنیا کے اندر ان کا عرس منایا گیا۔ کہ میرا سلسلہ تعلق بھی انہی سے ہے، میں بھی کل 2 جگہ شرکت کی ان کے عرس مبارک کی محفل میں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا جو پیغام ہے اسے سمجھنے، لوگوں تک پہنچانے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعۃ المبارک گفتگو کریں گے۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چیدہ گفتگو اور کوشش کریں گے اس موضوع کو سمیٹ دیں، پھر اگلا موضوع ہم شروع کریں گے۔ اور اسی ماہ مقدس کے اندر یوم ولادت ہے سیدنا شیر خدا مولا مشکل کشا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گزشتہ سال ہم نے جامع مسجد میں 13 رجب کی رات کو پروگرام کیا تھا۔ میں ابھی امید کرتا ہوں ہمارے جتنے دوست ہیں، آپ سب بھی بیٹھے، دیگر دوست بھی بیٹھے ہیں، وہ اس کو ترتیب دے لیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم مبارک جو ہے اس پر محفل کرنی ہے۔ اور الحمدللہ گزشتہ سال وسیع لنگر کا بھی اہتمام ہوا تھا اور بڑا شاندار پروگرام ہوا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بارے میں جلد سے جلد فائنل کر لیا جائے گا اور ان کا ذکر بھی انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے اور ان کا ذکر کر کے اپنے لیے نجات کا سامان اکٹھا کریں گے۔ گزشتہ گفتگو میں آپ نے سماعت فرمایا تھا جو کہ کسی وجہ سے وہ گزشتہ جمعۃ المبارک کی ریکارڈنگ ضائع ہو گئی، وہ محفوظ نہ رہ سکی، اگرچہ ریکارڈنگ تو کی گئی یہاں لیکن وہ محفوظ نہ رہ سکی، ضائع ہو گئی، حالانکہ بڑا اہم حصہ تھا وہ تیسرا حصہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اس کوشش کو، آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو باہمی مشاورت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فیصلہ ہوا، فائنل فیصلہ ہوا، وہ حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اجماع صحابہ ہوا، یعنی کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا بعد میں اختلاف نہ رہا۔ کچھ لوگ کیا شرارت کرتے ہیں کہ ابتدائی دنوں کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دنوں کی چند باتیں لے لیتے ہیں کہ وہ فلاں نے اختلاف کیا، فلاں نے کیا۔ دیکھیں اسلام میں چونکہ آمریت تو ہے نہیں، اسلام میں آمریت نہیں ہے، آمریت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جو خلافت کا تصور ہے وہ مشاورت سے طے ہوتا ہے۔ مشاورت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور پھر اپنی صحابہ کو بھی یہی تربیت دی کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو مشاورت سے کرنا ہے۔ مشاورت کے بعد جس طرف اکثریت فیصلہ دے دے پھر اسی پر سب نے متفق ہو جانا۔ لیکن کچھ لوگوں کو چونکہ پیسے ہی اسی چیز سے اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ وہ اسلام میں فتنہ پھیلائیں، فساد پھیلائیں، شکوک و شبہات پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دعا ہی میں کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک کردار دنیا بھر میں مسلمانوں نے ایران کا دیکھا اور سعودی حکمرانوں کا دیکھا کہ یہ دونوں جو حکومتیں ہیں یا یہ جس نظریے کے لوگ ہیں دونوں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں رہے۔ جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ جس طرح سعودی، ان کو پتہ ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، مگر انہی کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سعودی فرمان روا جو ہیں، سعودی حکمران جو ہیں۔ اور ایران، اس نے سب سے پہلے تو ان کو شے دی فلسطین کے مسلمانوں کو کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن انہیں درمیان میں چھوڑ کر پیچھے سے اپنے مفادات پورے کر کے یہ نکل گیا۔ اور پھر اس نے ایک سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت جو ہے اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، اور پاکستان نے بھی اس کو بھرپور جواب دے دیا اور مزید بھی اس کو ملے گا۔ اور اس سلسلے میں یہ ذہن میں رہے، ہمارے ملک میں آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ ہمیشہ سنتے ہیں، میں ہمیشہ جو گفتگو کرتا ہوں جو ہمیں دین کہتا ہے، جو ہمیں اسلام کہتا ہے، اور جو ہماری وطن کی محبت کے تقاضے ہیں، اس موضوع کے اوپر میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے، اس موضوع کے اوپر ہم من حیث القوم، کیا من حیث القوم، بلا امتیاز جتنے بھی ہیں ہم، چاہے کسی سے بھی تعلق ہے، ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں دفاع وطن کے لیے، اور کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ پوری قوم انشاءاللہ العزیز اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ہم کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے۔ اپنی آپس کے اختلافات چاہے جتنے بھی ہوں وہ چلتے رہیں گے، وہ چلتے رہیں گے، سیاست بھی چلتی رہے گی، سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن جب بات وطن کے اوپر آ جائے گی تو پھر ہم سب متحد ہوں گے اور سب ہم متفق ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ایران کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ تماشے چھوڑ دو۔ تو مجھے جو جواب ملا ہے میرے خیال میں وہ بہت اچھا جواب ملا ہے۔ مزید شرارت کی تو شاید پھر ایسا جواب ملے گا پھر تو شاید نسلوں تک پھر روتا رہے گا، اس لیے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو خالص مسلمان ہیں۔ پاکستان والے خالص مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نام نہاد مسلمان نہیں ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہم وہ مسلمان ہیں جو اسلام کے سارے ارکان کو مانتے ہیں، کسی ایک بھی رکن کے منکر نہیں ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے خلاف شروع سے یہ سازشیں ہوتی چلی آئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اور اسلام قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسلام کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، چاہے کسی بھی لبادے میں آ جائے، تو یہ ایران کی جو شرارتیں ہیں نا، تو ایران کو چاہیے کہ یہ اپنے پاس رکھے،
اس کے پاس رکھیں، اپنے پاس رکھیں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ اب آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک جب ہوا، اس سے پہلے کہ میں شروع کروں جو قرآن کریم کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 55 ہے، اس کو آپ غور سے پڑھیں۔ اس پر تقریباً تمام مفسرین کرام مثلا امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، اور سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں، امام اسماعیل حقی نے تفسیر البیان کے اندر، اور امام خازن نے تفسیر خازن میں، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک التنزیل کے اندر، اور اسی طریقے سے امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی میں، امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، اور دیگر جتنے بھی مستند تفاسیر ہیں ان سب نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ سورۃ نور کی آیت نمبر 55 یہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خلافت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کی تائید کرتی ہے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ وعدہ انہی کی خلافت کی صورت میں پایہ تکمیل کو پہنچا، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ عنہم، ان کی خلافت کے لحاظ سے جو ہے نا تکمیل کے لحاظ سے یہ پایہ تکمیل کو پہنچا جو اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اب ذرا سنیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، ٹھیک ہے نا جی، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، کن کے ساتھ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم انہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم انہیں خلیفہ بنائیں گے فی الارض، زمین میں، فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو بنایا۔ اب یہ وہ آیات مبارکہ ہیں آگے بھی جو اس آیت کا حصہ ہے، جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی اس کی وضاحت کرتی ہے۔ آقا علیہ صلی وسلم ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، اور میرے بھی وزیر ہیں، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ میں آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، اور زمین پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے وزیر ہیں۔ یہ آقا علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ ایک کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، کہیں ایسا نہ ہو، مجھے خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو تو کوئی بعد میں آنے والا یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا میں حقدار ہوں۔ میں لکھ دوں تمہیں کہ میرے ابو بکر کے سوا میری جانشینی کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث پاک موجود ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، 2 ارشادات مبارکہ سابقہ گفتگو میں نے سنائے تھے آپ کو، حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، وہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ ان کے فرمان کا مفہوم میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو بھی دیکھنا چاہے میں اس کو دکھا دوں گا، مستند کتب کے اندر یہ آپ کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا خلافت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ اگر میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما دیتے تو میں لڑتا، میں نے پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی نا آپ کو، فرمان مولا علی روایت سنائی تھی نا، حضرت علی فرماتے ہیں میں حق کے لیے لڑوں گا، باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہوتا تو میں اس حق کے لیے لڑتا، دائیں بھی لڑتا، بائیں بھی لڑتا، آگے بھی لڑتا، پیچھے بھی لڑتا، اور میں اپنا حق لے کر بیٹھتا، اپنا حق لے کر بیٹھتا۔ اس لیے جب میرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہی نہیں تو میں کس سے لڑوں، میں کس سے لڑوں؟ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا، اب دوسری روایت سن لیں، مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، یہ میں تھوڑی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ جو شکوک و شبہات پیدا کی جاتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے۔ ہوا یہ کہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد انصار مدینہ کا ایک گروہ الگ بیٹھ گیا اور مہاجرین کا گروہ الگ، وہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک وہاں تجہیز و تکوین اس طرف مصروف تھے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا یہ مہاجرین میں سے تھے اور قریش میں سے تھے۔ ان کو جب پتا چلا، کسی نے آ کر بتایا کہ انصار اپنا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں مشاورت چل رہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے، چونکہ خالی تو نہیں چھوڑنا تھا نا، خلافت کا جو منصب تھا، اتنی بڑی جو نظام چل رہا تھا اس کو خالی تو نہیں چھوڑ دینا تھا، فوراً کسی نہ کسی کو مقرر کرنا ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے ملک میں دیکھیں، یہاں اگرچہ نام نہاد جمہوریت ہے، میں تو جمہوریت بھی نہیں کہتا، جمہوریت تو یہاں ہے نہیں، پاکستان میں اس وقت آئین تو ہے نہیں، پاکستان میں اس وقت قانون تو بولے تو صحیح نا ہے نہیں۔ کہیں قانون نظر آ رہا ہو تو مجھے بتا دو، اس قانون کو میں بھی سلام کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں آئین نظر آ رہا ہو پاکستان میں تو اس آئین کا مجھے بھی دکھا دو، میں اس آئین کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، جمہوریت کہیں ہو تو بتائیں، میں اس جمہوریت کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں صرف ڈنڈا پیر ہے، ابھی کیا ہے، ڈنڈا پیر چل رہا ہے، بس اسی کا قانون ہے، اسی کا آئین ہے، سب کچھ اسی کا ہے، ملک بھی اسی کا ہے، سارا کچھ اسی کا ہے۔ تو یعنی جس کی طاقت ہے بس وہی یہاں سارا کچھ ہے۔ لیکن پھر بھی جو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، دیکھیں خدا نخواستہ جو وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو، جب وہ کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے صدر مملکت، تو اس کے قائم مقام کسی نہ کسی کو بنا دیا جاتا ہے فوراً۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ نشست خالی نہیں چھوڑی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ خالی چھوڑ دی جائے تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں بھی اس کو غلط رنگ دیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے، وہ جی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا تو ان کو خلافت کی پڑ گئی، ان کو حکومت کی پڑ گئی۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ ساری وہ مقدس ہستیاں ہیں جو ہر قسم کے دنیاوی لالچ سے پاک تھیں۔ کیا؟ دنیاوی لالچ سے پاک تھیں۔ ان کو کسی قسم کا دنیاوی لالچ، ہرس، ہوس نہیں تھی۔ نہ سلطنت کے بھوکے تھے، نہ حکومت کے بھوکے تھے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن نظام جو خلافت کا تھا آقا علیہ السلام کے بعد، اس کو چلانا تھا، اس کے لیے مشاورت ہو رہی تھی کہ کس کا انتخاب کیا جائے۔ تو انصار مدینہ کی طرف سے ایک پیغام آیا، انہوں نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ ہم 2 خلیفے بنا لیتے ہیں، 2 نمائندے خلیفے، ایک انصار میں سے بنا لیتے ہیں اور ایک مہاجرین میں سے بنا لیتے ہیں۔ انصار میں سے انہوں نے نام دیا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی، مہاجرین میں سے بڑے جلیل القدر صحابی تھے آقا علیہ السلام کے، ان کا نام دیا گیا۔ اور مہاجرین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، تو انہوں نے انصار مدینہ نے نام دیا کہ ابوبکر صدیق کو بنا لیں، چاہے تو کسی اور کو بنا لیں۔ تو یہ جب مشاورت ہوئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا، تو یہ مسجد نبوی میں وہاں موجود تھے، آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد وہاں موجود تھے۔ انہیں جب پتہ چلا تو سیدنا عمر فاروق ابوبکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی ایسا معاملہ ہو گیا۔ پوچھا کہ کہاں ہیں، ان کو پتہ چلا کہ وہ اپنے دوسرے گھر میں وہاں موجود ہیں، تو مدینہ المنورہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر۔ سیدنا فاروق اعظم سیدھے وہاں گئے اور وہاں سے ان کو لیا کہ یہ معاملہ ہو گیا، اگر اس کو نہ سنبھالا گیا تو اسلام کا جو نظام ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا، بکھر جائے گا، شیرازہ بکھر جائے گا، لہذا جلدی کریں اور آپ اور ہم وہاں چلتے ہیں۔ اور یہاں پر حضرت ابو عبیدہ امیر الامت، کون؟ امیر الامت، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی ساتھ لیا۔ یہ سینئر صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں کے تینوں پہنچے انصار مدینہ کے پاس رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ ثقیفہ سعدہ جو چور مچایا جاتا ہے، یہ کوئی چور جگہ نہیں تھی، یہ کوئی سازشوں کا گڑھ نہیں تھا۔ یہ بنی سعد جو قبیلہ تھا نا، جو انصار مدینہ میں سے بنو سعد جو قبیلہ تھا، تو وہاں ان کا ایک ڈیرا سمجھ لیں، ایک مکان سمجھ لیں، یہاں بیٹھا کرتے تھے، وہ آپس میں باہمی مشاورت کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ نشست فرمائی، آقا علیہ السلام وہاں بیٹھے۔ اس جگہ کو آقا علیہ السلام کے بیٹھنے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور یہیں پر وہ واقعہ ہوا کہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ سعد سے تھے، سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے پاس ایک پیالہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو وہ پانی اس میں پیش کرتے تھے آقا علیہ السلام کو، تو وہ ان کے پاس رہ گیا۔ بعد میں اکثر مرتبہ صحابہ کرام جمع ہوتے اور وہاں اسی سقیفہ بنی سعدہ میں وہاں جمع ہوتے اور حضرت سہیل سے کہتے کہ اس پیالے میں ہمیں پانی پلاؤ جس میں ہمارے آقا نے پانی پیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سازشوں کا گڑھ کیسے ہوگا؟ لعنت ہو تمہاری سوچ پر، تمہاری فکر پر، تمہاری نسل پر۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم صحابہ کرام پر اتنے بڑا الزام لگا دیتے ہو کہ وہ سازشوں کا ایک گڑھ تھا سقیفہ بنی سعدہ؟ ارے وہ صحابہ کرام کا مرکز تھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انصار مدینہ کا مرکز تھا، ان کا گھر تھا، ان کا ڈیرا تھا، وہاں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھا کرتے تھے۔ تم نے اس کو عجیب کوئی جگہ بنا دیا کہ جی وہ عجیب کوئی جگہ تھی، سازش ہو رہی تھی فلاں عورت، ایسی کوئی بات نہیں تھی اسلام کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ کبھی جذباتی میں اس لیے ہو جاتا ہوں کہ اتنے گھٹیا باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں نام لے کر اپنی زبان بھی گندی نہیں کرنا چاہتا کہ ایسی گندی ذہنیت کے لوگوں کا نام لیا جائے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جم غفیر تھا۔ جب یہاں پھر حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر بات پوچھی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا یہ مشورہ ہے۔ یہاں کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، یہاں کوئی جھگڑا بھی نہیں، صرف مشاورت ہو رہی تھی نا کہ خلافت کا آگے نظام کیسے چلایا جائے۔ یہاں پر جب پہنچے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک بہترین جملہ کہا، ارشاد فرمایا، اور اس نے سارے مسئلے کو حل کر دیا۔ فرمایا اے انصار مدینہ، اے مہاجرین، تم جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے، تم نے خدمت کی، سب وہ تفصیل سے گفتگو ہوئی، تمہارے احسانات، تمہاری خدمات اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک خلیفہ انصار سے ہو جائے، ایک مہاجرین سے ہو جائے، یاد رکھو ایک میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی۔ ایک چھوٹے سے جملے میں انہوں نے مسئلے کو حل فرما دیا۔ ایک تلوار میں، میان میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، تو دو خلیفے کیسے جمع ہو سکتے؟ تو حالات تو پھر بگڑ جائیں گے، اس طرح شیرازہ بکھر جائے گا۔ ایک مشورہ دو جو بھی دینا ہے۔ تو اس وقت انصار مدینہ میں سے جن کو مقرر کیا جاتا وہ تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی اے عمر آپ بالکل ٹھیک بات کہتے، چونکہ وہ مہاجرین کے انصار کے امیر تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا اے عمر آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ میں ابو بکر کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی ابو بکر کی بیعت کرو، ہم سارے ابو بکر کی بیعت کر لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں اتنا سی بات ہوئی اور کچھ بھی نہیں ہوا، فوراً سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی گئی تاکہ یہ نظام درہم برہم نہ ہو، امت کا شیرازہ نہ بکھرے، امت کا شیرازہ نہ بکھرے۔ پھر قرآن کے وعدے کے مطابق اگر اللہ نے جب وعدہ فرما لیا تھا ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے کہ ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جتنے تفاسیر کے میں نے نام لیے نا اس میں سب نے لکھا ہے، تفسیر سراج منیر، دیگر تفاسیر کے اندر، اور خود پھر بر صغیر کی عظیم شخصیت تاجدار گولڑا، تاجدار سمجھ تو گئے ہوں گے نا، تاجدار گوڑا، نجیب الطرفین، سید السادات حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے مراد یہ جس طرح خلفائے راشدین کی ترتیب ہے، ان کے ساتھ اللہ کے کیا گیا وعدہ ہے، اور اسی ترتیب سے خلافت ہوئی جس ترتیب سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، جس ترتیب سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، تو وہ تکمیل ہوئی۔ تو وہ آگے لوگوں کے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جی تمہارے جو اعتراضات ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے جو وعدہ الہیہ تھا اس کی تکمیل ہوئی تھی۔ اور اگر تم کہو کہ ابو بکر کو نکال دیا جائے، عمر کو نکال دیا جائے، عثمان کو نکال دیا جائے، علی پہلے خلیفہ بن جاتے، تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہو سکتا تھا، اور آگے لکھتے ہیں کہ میرا رب جھوٹ بولنے سے پاک ہے، میرا اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ جب اس نے وعدہ فرما لیا، اگر عمر پہلے بن جاتے تو ابو بکر نہ بن سکتے ان کے بعد، اس لیے کہ ابو بکر کا وصال پہلے ہوگا۔ کیا کمال کی بات ہے، مفسرین کرام نے سارا کل واضح بیان فرمایا، اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کو۔ مثلا اگر ابو بکر کے بعد سے پہلے عمر خلیفہ بن جاتے تو ابو بکر نہیں بن سکتے تھے، اس لیے کہ ان کا وصال پہلے ہو گیا، عمر فاروق حیات رہے۔ اور اگر عثمان غنی پہلے خلیفہ بن جاتے تو نہ ابو بکر بن سکتے تھے نہ عمر بن سکتے تھے، اس لیے کہ ان دونوں کا وصال عثمان سے پہلے ہو گیا،
عثمان سے پہلے ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ترتیب کو تھوڑا سمجھیں، یہ ترتیب اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کے اندر حکمت بھی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی۔ اور اگر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ جو پہلے خلیفہ بن جاتے تو پھر نہ ابو بکر بن سکتے تھے، نہ عمر بن سکتے تھے، نہ عثمان بن سکتے تھے رضی اللہ عنہم، اس لیے کہ ان تینوں کا وصال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پہلے ہو گیا۔ جب پہلے وصال ہو جاتا تو پھر یہ خلیفہ نہیں بن سکتے تھے، تو پھر اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب سمجھے بات کو، یہ قرآن ہے، اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا۔ جس نے وعدہ فرمایا تھا ان سے کہ ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے آ کر عرض کی، کوئی معروضات پیش کیا آقا علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اب۔ اس نے کہا جی، پھر اس نے سوال کیا، یہ بڑا طویل حدیث پاک میں اس کا ایک حصہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، مفہوم اس کا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے بعد آؤں، بعد میں دوسری بار آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس جانا، ابو بکر کے پاس جانا۔ دوسری روایت ہے ابو بکر اور عمر کے پاس۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں ابو بکر کو بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر عمر کے پاس جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ خلافت کے امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیے کہ اگر میں نہ رہوں تو میرے بعد ابو بکر ہوگا، ابو بکر نہ ہو تو پھر اس کے بعد عمر ہوگا، اس کے بعد عمر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی سن لیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے پاس بھیجا صدقات جمع کرنے کے لیے، لینے کے لیے، زکوٰۃ صدقات جو واجبہ ہیں وہ لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے مجھے عامل بنا کر بھیجا۔ جب میں وہاں چلا گیا تو وہاں سے جب میں واپس لوٹا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا سارا احوال، کیونکہ آقا علیہ السلام پوچھتے تھے، سربراہ آپ تھے، تو عاملین کو آپ بھیجا کرتے تھے، وہ وصول کر کے واپس آتے، صدقات ہیں یا زکوٰۃ ہے یا جو بھی واجبات تھے وہ لے کر آ جاتے۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، سارا بتایا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی طرف سے ایک معروضہ میں نے پیش کی، ایک گزارش میں نے پیش کی۔ وہ کیا؟ میں نے کہا جی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک سوال کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پیش کر دوں آپ کی خدمت میں؟ فرمایا کر دوں۔ کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر ہمیں بتانا کہ اگر دوسری بار جب دوبارہ تم آؤ گے یہ صدقات لینے کے لیے، مال لینے کے لیے جو زکوٰۃ کی صورت میں ہے یا صدقات کی صورت لینے کے لیے جب تم آؤ گے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں تو پھر ہم کس کی خدمت میں بھیجا کریں؟ یعنی وہ اپنے صدقات کس کی خدمت میں بھیجا کریں کہ وہ جو سربراہ ہو آپ کے بعد ہم اس کے پاس بھیجا کریں؟ اتنے واضح حدیث مبارکہ موجود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں جا کر بتا دو کہ میرے بعد ابو بکر کے پاس بھیجا کرنا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی خلافت واضح ہوگی، اس پر اجماع ہو گیا صحابہ کرام کا۔ اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ اگلی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایک بات اور اڑائی۔ وہ کیا؟ وہ بات یہ اڑائی کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دو باتیں پہلے تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو انہیں سمجھ لینا۔ جب ایک بات پر حضرت علی کرم اللہ وجہ جو بھی جانتے ہیں واضح طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد ابو بکر کے پاس، صحابہ کرام کا بھی اجماع ہو گیا، بیعت کر لی۔ آپ میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرامین الہی یعنی اللہ عز و جل کے ارشادات اور صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف ہو جائیں گے؟ بولیں تو صحیح نا۔ اس لیے کہ ان سب کا جو منکر ہوتا ہے اس کے اوپر متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کے بارے میں ایسا الزام لگاتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی؟ کتنے عجیب لوگ ہیں، یعنی کہ اتنے بڑی شخصیت کے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگا دیتے ہیں۔ اور ان کے فرامین میں آپ کو سنا چکا ہوں، انہوں نے کہا مجھے کسی بھی قسم کے لالچ کی ضرورت نہیں ہے، نہ دنیاوی نہ کسی قسم کے مال، کسی قسم کے حرص کی حوث کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر حق ہوتا، میرے نبی نے فرما دیا ہوتا تو پھر میں لڑتا، پھر میں کیا کرتا؟ پھر میں لڑتا۔ آگے چلیے، اور ان کے ارشادات میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ جب صحابہ کرام نے بیعت کر لی
आका अलैहिस्सलाम की तदफीन हो गई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए बतौर खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है ना जी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद में तशरीफ ले आए। वहां किसी ने बताया, सवाल किया अमीरुल मोमिनीन से कि जी हजरत अली ने आपसे बैयत नहीं की? अभी ये तीसरे दिन की बात है, 2 से 3 दिन अभी तो मुशावरत सारी चल रही थी ना, जैसा मैंने आपको बताया। और तदफीन आका अलैहिस्सलाम की, वो गम का मरहला भी था, सारा कुछ था और निजाम को भी संभालना था। यहाँ कोई अफरा तफरी और तो मचानी नहीं थी ना, सिर्फ इस्लाम के निजाम को संभालना था। तो यहाँ पर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नमाज फजर का वक्त था। ठीक है ना जी, नमाज फजर का वक्त था। तो ये दोनों और कुछ सहाबा और चले और सैयदना मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के दर अक़दस पर पहुंचे, आपके घर पर तशरीफ ले गए। दस्तक दी, हज़रत अली करमल्लाहु बाहर आए, अंदर बैठने का इंतजाम किया, बैठ गए, बातचीत हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अली, हम आपके पास आए हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथ तामुन करेंगे और आप हमारे साथ चलेंगे, आप भी उसी तरह बैयत कर लेंगे जिस तरीके से दीगर सहाबा ने कर ली। अगर आपकी कोई बात है तो वो आप बता दीजिए। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने भी बात की, उन्होंने भी बात की। मौला कहना चाहते अली करमल्लाहु वजहुल करीम उठकर खड़े हुए। अब उनकी बात को गौर से सुनिएगा। उठकर खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐ अबू बकर, ऐ खलीफतुर रसूल, ऐ उमर, मेरे दिल के अंदर हरगिज भी आपके बारे में, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मुखातिब हुए, मेरे दिल में हरगिज भी आपके बारे में कोई हसद नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो फजीलत दी है, मैं उसको दिलो जान से तस्लीम करता हूं, मैं उसको दिलो जान से तस्लीम करता हूं। जहां तक रही बात बैयत की, यकीनन कुछ लोग मेरे पास आए थे, कुछ लोग मेरे पास आए थे। कैसे? अब वो हदीस जो मैं पहले सुनाना चाह रहा था, यहां सुन ले, फिर अगली रिवायत उसको मुकम्मल करते। मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास कुछ लोग आए, ये इस वाक़े से पहले की बात मैं बता रहा हूं। आए, कहने लगे, ऐ अली, इस तरह करो। लाज़मी बात, इस तरह के लोग हर जगह पर होते हैं और कुछ मुशावरत भी हो रही थी। आए, कहने लगे, ऐ अली, ऐसा करो कि आप खड़े हो जाओ और आप खड़े होकर ऐलान कर दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे खिलाफत का वादा फरमाया था, लिहाजा आए लोगों मेरी बैयत करो। जब आप ऐसा कह देंगे तो लोगों की हमदर्दियां भी आपके साथ होंगी और लोग आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे और आपकी बैयत कर लेंगे। मौला कायनात जलाल में आ गए, फरमाने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में मैंने कभी उनकी तरफ झूठ मंसूब नहीं किया, तो अब उनके विसाल के बाद तुम कहते हो कि मैं उनकी तरफ झूठ मंसूब कर दूं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे साथ कभी मेरे नबी ने इस किस्म का वादा किया ही नहीं है, तो मैं कैसे अपने आका की तरफ झूठ को मंसूब कर दूं? ये वो फरमान है मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का, जो सुनाया नहीं जाता, जो बताया नहीं जाता है। फिर जाहिरी और बातनी खिलाफत के फरेब में उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। वो ताजदार विलायत मौला कायनात फरमा रहे हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ऐसा कोई वादा नहीं फरमाया था। ये वो हदीस है जो मैं पहले सुनाना चाह रहा था, मैंने कहा मैं इसके साथ सुना दूं ताकि बात और मुस्तनद हो जाए। जहां फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहहु खड़े हुए और फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ खलीफतुर रसूल, आप चलिए। मैं इस वक्त अगर अपने घर में बैयत कर लूंगा, घर में बैयत कर लूंगा तो लोग समझेंगे कोई जबरदस्ती बैयत हुई है, छुप कर हुई है, कोई नहीं मानेंगे। मैं अली हूं। अब ये मफहूम मैं अपनी तरफ से पेश कर रहा हूं उनके अल्फाज का, ठीक है ना। मैं अली हूं, मैं असदुल्लाह हूं, मैं शेर खुदा हूं, मैं हैदर कर्रार हूं, मैं छुप कर क्यों बैयत करूं? मैं किसी से डरता थोड़ी हूं। आप ऐसा कीजिए, आप चलिए, नमाज जोहर मस्जिद में अदा करेंगे, मस्जिद नबवी में। कहां पे? मस्जिद नबवी में। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं मस्जिद नबवी में हाजिरी दूंगा, मस्जिद नबवी में हाजिरी दूंगा। आप सबको बता दीजिए अली आ रहा है। कौन आ रहा है? अली आ रहा है। अली क्यों बोलता है? अली हक वाला है। अली बातिल के सामने झुक नहीं सकता है। अली बातिल से समझौता कर
نہیں سکتا ہے. آپ سن چکے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میرا حق ہوتا تو میں لڑتا, میں دائیں بھی لڑتا, میں بائیں بھی لڑتا, میں آگے بھی لڑتا, میں پیچھے بھی لڑتا, جب تک حق نہ ملتا یا وصول کرتا, لڑتا رہتا, یا پھر شہید ہو جاتا, ورنہ سمجھوتا نہ کرتا. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمایا چلو مسجد نبوی میں اعلان کر دو, میں نماز وہیں پڑھوں گا, ظہر کے ٹائم وہیں پر ہم بیعت کریں گے, ہم وہاں پر بیعت کریں گے, آپ سے بات وہیں پر ہوگی تاکہ بات علل اعلان ہو. یہ تیسرا دن تھا. یہاں ڈرامہ کیا رچایا جاتا ہے کہ 6 مہینے تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیعت نہیں کی, نعوذ باللہ. اور ایک ڈرامہ اور رچایا جاتا ہے اور اتنے توہین کی جاتی ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اپنے مواعظ کے اندر, کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے بیان. وہ جی 6 مہینے کے بعد زبردستی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نعوذ باللہ پکڑ کر لائے. یہ میں ان کی باتیں بتا رہا ہوں, نقل کفر نہ باشد, یہ توہین کوئی میرے اوپر نہ لگا دیں. یہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے, بیان بھی کرتے ہیں, آج بھی ان کے یوٹیوب پر بیان موجود ہیں, اور وہ بیان کرتے ہوئے شرماتے ذرا بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں جی گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بازو سے زبردستی پکڑا, ان کو گھسیٹتے ہوئے لائے, ان کو ٹھڈے مارتے ہوئے لائے, اور زبردستی لا کر ابو بکر کی بیعت کروا دی. تف ہے تم پر, لعنت ہے تمہاری سوچ پر. اسد اللہ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہو, شیر خدا پر یہ الزام لگاتے ہو, اللہ کے شیر پر الزام لگاتے ہو. میرا علی شیر ہے. کون ہے؟ شیر ہے. وہ اسد اللہ ہے, وہ حیدر کرار ہے. وہ کسی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا, باطل سے ڈر نہیں سکتا ہے. اور تم نے علی کو بزدل بنا دیا, نعوذ باللہ. شرم آنی چاہیے تمہیں. ایسی باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہو, لوگوں کو آل رسول کے نام پر دھوکہ دیتے ہو, فریب کرتے ہو, اور آل رسول کی توہین کرتے ہو, مولا علی کی توہین کرتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں, علی شیر خدا ہے. جو بات حق لگتی بیان کر دیتے تھے, جو اچھی نہیں لگتی تھی اس کو بھی وضاحت سے بیان فرما دیا کرتے تھے. وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے تھے. وقت آ گیا, ظہر کی نماز, اذان ہو گئی مسجد نبوی کے اندر. مولا کائنات وہاں پہنچے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہنچے. مصلی رسول پر کون کھڑا ہوا؟ اونچی تو بولے نا, ابو بکر صدیق. اونچی بولے نا, مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے ہو, مزہ تو آیا نا. مصلی پر کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ. پیچھے صفیں بن گئی. مولا کائنات پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے, پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے. اب یہ نماز پڑھنے سے پہلے ایک حدیث فرمان ان کا بھی سنا دوں نا, مولا علی کرم اللہ وجہ کا. فرماتے ہیں کہ اے لوگو, میں ابو بکر کو امام کیوں نہ مانوں, انہیں اپنا امام کیوں نہ مانو؟ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا بیمار تھے تو انہوں نے فرمایا تھا مرو ابا بکرن, اے لوگو ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت علی فرماتے, خود فرماتے اس وقت میں مسجد نبوی میں موجود تھا, آقا کے سامنے موجود تھا, میں بیمار بھی نہیں تھا, مجھے تکلیف بھی نہیں تھی. جب میرے نبی نے اس وقت مجھے نہیں فرمایا ابو بکر نماز پڑھائے گا, تو پھر میں نہ کیوں ابو بکر کو اپنا امام مانو؟ مولا علی نے جب مان لیا تو پھر تجھے مانتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے, پھر شرارتیں کیوں کرتا ہے؟ وہی علی کرم اللہ وجہ کھڑے ہوئے پیچھے. تکبیر کہی گئی, مولا علی نے پیچھے نماز پڑھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر بغض تھا, جس امام کے ساتھ بغض ہونا اس کے پیچھے نماز اونچی تو بولے نا, نماز نہیں ہوتی. آج یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جس امام کے بارے میں دل میں کوئی فتور ہو یا بغض ہو یا کوئی نفرت ہو, اگر امام آپ کو پسند ہے پھر آپ کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. جب عام امام کی یہ بات ہے تو جو کھڑا ہی مصلی رسول پر ہو اور صحابہ کرام کا اجماع ہو, جمع ہو, وہاں پر مجمع ہو, وہ کھڑے ہوئے ہوں, وہاں ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر کہا, مولا کائنات نے پیچھے اس امام کے پیچھے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ میں امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا ہوں, ویسے کھڑا ہوا ہوں صف کے اندر. حضرت علی سے تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے نا, اس لیے کہ منافقت حضرت علی سے تصور بھی, اونچی بولے نا, نہیں کر سکتے. بلکہ مولا علی کی جو محبت ہے نا, وہ محبت کی نشانی ہے, اور ان کا بغض منافقت کی نشانی ہے. وہ تو پہچان ہے مومن اور منافق کی, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ کھڑے نماز پڑھ, نماز ہو گئی. نماز ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر جلوہ فرما ہوئے, اور نے پوچھا اب علی کہاں ہیں؟ مولا علی سامنے بیٹھے کھڑے ہو گئے, یا امیر المومنین میں حاضر ہوں.
سیدنا ابو بکر صدیق نے مولا کائنات کے وہ ساری باتیں جو ان کے گھر میں جا کر حضرت علی نے فرمائی تھی رضی اللہ عنہ، وہ بیان فرمائی، اور ان کی جو بہترین انداز میں جو باتیں تھی وہ ساری بیان فرمائی. فرمایا یہ ہمارے بھائی علی ہیں، یہ سامنے ہیں، انہوں نے یہ باتیں فرمائی تھی، ان سے پوچھ لو، کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ان سے پوچھ سکتا ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے اور فرمایا اے لوگو، جس شخصیت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام چن لیا تھا، ہمارے دین کا امام چن لیا تھا، آج علی انہیں اپنی دنیا کا بھی امام تسلیم کرتا ہے. حضرت علی آگے بڑھے اور انہوں نے بیعت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تیسرے دن یہ بیعت ہو گئی تھی. 6 مہینے کے ڈرامے تم کہاں سے نکال کر لاتے ہو؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ امت میں فتنہ پھیلاتے ہو، امت میں انتشار پھیلاتے ہو. یوں پھر ساری زندگی ابوبکر صدیق 2.5 سال تک رہے، 2 سال اور کچھ ماہ خلیفہ رہے. مولا علی مشیر اعلیٰ، سب سے بڑے مشیر وہی ہوا کرتے تھے، مشورے انہی سے لیا جایا کرتے تھے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے بڑے مشیر جو تھے، مشیر خاص انہیں کہہ لیں، وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی ہوا کرتے تھے. جب ان کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو پھر بھی مشیر اعظم جو تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، کہ ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوا کرتا تھا. اگر کسی کو یاد نہ ہو تو میں یاد کرا دوں، عمر نے ہی تو کہا تھا ایک فیصلے کے اوپر جب غلطی ہو گئی تو علی نے مشورہ دیا، جب ان کا فیصلہ تبدیل کیا اس فیصلے کو علی کے مشورے پر، تو عمر نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیا یاد نہیں ہے تمہیں کہ جب عثمان غنی کے گھر پر حملہ کر دیا گیا تو اس وقت عثمان غنی امیر المومنین تھے، ان کے در اقدس پر تو جو سپاہی کھڑے ہوئے تھے، وہ جو 2 سپاہی پہرے دار تھے، وہ کون تھے؟ وہ علی المرتضیٰ کے بیٹے تھے. ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا. اگر یہ نفرت ہوتی تو یہ مشیر کیوں ہوتے؟ یہ جھڑاک جھگڑا ہوتا تو یہ ساتھ کیوں ہوتے؟ یہ نفرت کرتے تو پھر یہ ہر جگہ پر مشورے کیوں دیتے اور ان کے مشورے کیوں تسلیم کیے جاتے؟ یاد رکھو ان میں کوئی نفرت. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے. السلام.